معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الولی المولا العلی الاعلی الذي خلق فسوى والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الذي لم ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله ومن بسنته اقتدى وبهديه اهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن، اللہم ادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ سارے نبیوں کے سردار محبوب پروردگار حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حقیر درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن کا نزول فرمایا اور ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے۔ آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ جب تمہیں نصیحت کر دی جائے
بعد الذکر، نصیحت قبول کرنے کے بعد، اصلاح ہو جانے کے بعد اب ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ اللہ نے ہمیں بعد اصلاح، نصیحت کو قبول کرنے کے بعد ہمیں یہ حکم دیا فلا تقعد، مت بیٹھو بعد الذکر، جب تمہیں نصیحت حاصل ہو گئی ہے، نصیحت مل گئی ہے تو مع القوم الظالمین، اب ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو، ظالموں کی صحبت اختیار مت کرو، بروں کی صحبت اختیار مت کرو، گندوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اس آیت کا پیغام ہے، اس لیے کہ صحبت جو ہے آپ کسی کی بھی اختیار کریں وہ بڑا تیز اثر کرتی ہے۔ بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو انسان برا بن جاتا ہے، اچھوں کی صحبت انسان کو مل گئی تو انسان نکھر کر، سدھر کر صالح مرد بن جاتا ہے۔ یہ تو مسلم بات ہے، ہر ایک مشاہدہ سے جانتا ہے، مگر ہمارے زمانے میں پریشانی یہ ہے، یہ تو ہم سے پہلے زمانہ گزرا ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ بروں کی صحبت میں مت بیٹھو، اس محفل میں مت جاؤ، ان سے دوستی نہ کرو، وہاں پر کھڑے نہ رہا کرو۔ برائی واضح ہوتی تھی، بری جگہ معلوم ہوا کرتی تھی، لوگوں کو معلوم تھا یہ جگہ بری ہے، اس جگہ پہ لوگ خراب بیٹھتے ہیں، یہاں بیٹھنے والے لوگوں کی فکر اچھی نہیں ہے، تو ایک دائرہ ہوتا تھا۔ دوسرے شہر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں خبر نہیں ہوتی تھی، ہمارے شہر میں کہاں اچھے لوگ ہیں، کہاں گندے لوگ ہیں، کون سی محفل نیک ہے، کون سی لہو و لعب کی محفل ہے، معلوم ہوتا تھا۔ مگر زمانہ اتنا وسیع پذیر ہو گیا ہے کہ اب ایک شہر، ایک گاؤں، ایک قصبے میں نہیں بلکہ پوری دنیا ایک قصبہ نما ہو گئی۔ پوری دنیا آج امریکہ کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، ہم یہیں بیٹھے بیٹھے ہمیں اس کی پوری خبر ہو رہی ہے۔ ہم کسی اور جگہ گئے نہیں ہیں، پہلے بڑے ہماری نگاہ رکھتے تھے کہ تم کہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، مگر اب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی دیش میں، کہیں بھی، کسی مقام پر کیا ہو رہا ہے آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو ان کی صحبت مل جائے گی، کون نیکی کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا اس زمانے میں۔ ترقی آنے جانے میں جو سہولت ہوئی ہے اور بھی بہت سی سہولتیں، رابطے میں جو سہولتیں ہوئی ہیں، اس نے ہمیں پوری دنیا کو ایک قصبہ کی طرح، پہلے جیسے ایک قصبہ، ایک شہر کا انسان کو علم ہوتا تھا، آج پوری دنیا کی خبر رہتی ہے۔ آپ صبح اٹھیں، اخبار میں سارے عالم کی خبر ملے گی، نیوز چینل پر آپ کو پورے شہر، پورے دیش، بلکہ پورے ملک کی خبریں آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ کہاں زلزلہ آیا، کہاں کس نے کس کو مارا، کس نے کس کے ساتھ بدسلوکی کی، کسے جیل ہوا اور کسے انعام ملا۔ ہر انسان پوری زندگی کسی نہ کسی کی صحبت میں ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، چھوٹے بچے اسکول جانے کی تیاری میں ہیں، انہیں اپنے اسکول، اگرچہ آپ اپنے بچوں کو روکے رکھے ہیں، پوری جگہ جانے نہیں دیتے، گندی بات پڑھنے سننے نہیں دیتے، چینل آپ پہ بند ہوتے ہیں، مگر آپ کیا کریں گے کہ جو بچے بری صحبت میں ہو کر آئے ہیں، اسکول میں انہیں ان کی صحبت ملتی ہے اور وہ باتیں اپنی شیئر کرتے ہیں۔ آپ کہیں نوکری پیشہ ہیں، آپ اپنے فیکٹری میں،
میل میں، دکان میں، کہیں بھی آپ اپنے حلال کمائی کے لیے گئے، حلال کمائی کے لیے رزق حلال کی تلاش میں گئے ہیں، مگر رزق حلال کی تلاش میں آپ کو بہت طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، ان کی صحبت میں بیٹھنا آپ کی مجبوری ہوگی، آپ ان کی باتیں سننا آپ کے لیے ضروری ہوگا، بغیر آپ ان کی باتیں سنے آپ وہاں نہیں رہ سکتے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ ان کی باتیں سن سکتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی بات ہو رہی ہے، آج تو گھر بیٹھے معلوم ہو رہا ہے، ٹی وی کے ذریعہ معلوم ہو رہا ہے، ترقی اتنی ہے، ٹی وی ہی نہیں، نیٹ ہے، وہ تو چھوڑیے، نیٹ تو ایک اسکرین کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے بھی سہولت پذیر سب کے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں، موبائل کی اسکرین پر ساری باتیں، پورا انٹرنیٹ اس سے کنیکٹ ہے، ساری باتیں۔ کل ہمارے بزرگ بولتے تھے ان کے پاس مت بیٹھا کرو، مگر آج ہم اپنے کمرے میں تنہا ہو کر بھی بروں کی صحبت میں ہیں، آپ کیسے منع کریں گے؟ ہر ایک ہاتھ میں موبائل ہے، آپ گھر سے باہر اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتے، آپ کا بچہ آپ کے گھر میں ہے، اس کے باوجود وہ صحبت میں ہے، کسی نہ کسی کی صحبت میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اسکرین، اب تو بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس ہاتھ ہلاتے رہیے اور آپ کو ساری خبریں جو ہے اپلوڈ ہوتی رہیں گی، معلوم ہوتی رہیں گی۔ ہاں، ہر ایک انسان کسی نہ کسی کی صحبت میں ہے، اور صحبت کا اثر بہت تیز ہے، وہ صرف انسان ہی نہیں غیر انسانوں میں بھی اثر کر جاتا ہے۔ نیکوں کی صحبت کا اثر کا عالم یہ ہے کہ آپ اگر ایک عمل ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، فرائض میں سے ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو دنیا نمازی کہے گی، آپ نے حج کیا ہے، حاجی صاحب بن گئے، روزہ رکھا، روزہ دار کہلائیں گے، مگر اسلام میں جو سب سے بڑا مقام انبیاء کے بعد جس کو ملا ہے، اس میں نماز، روزہ کی تاثیر سے بھی کہیں ایک عمل ایسا ہے، وہ ہے نبی کی صحبت۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت ایک لمحے کے لیے پا لیا، اس کا مقام انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ و افضل ہو گیا، اور صحابی کے لقب سے وہ ملقب ہوئے۔ یہ صحبت کی تاثیر ہے۔ صحبت پر آپ غور کریں، صحبت کی تھوڑی سی باتیں پھر میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ بتاؤں گا، جو آج کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ صحبت سے صرف انسان ہی نہیں، آپ دیکھیں بہت سی پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو وہ قوم کہیں نہ کہیں بستی تھی، کسی نہ کسی جگہ پر مقیم تھی، جس جگہ پر وہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب کی وجہ سے اس جگہ ایک مطلب نبی کریم صحابہ کے ساتھ کسی سفر پہ تھے، تو قوم سمود کو جس جگہ عذاب آیا تھا وہاں ایک کنواں تھا، صحابہ نے اس کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ دیا، تو اس آٹے کو پھینکوا دیا گیا کہ یہ اس کنویں سے پانی لیا گیا ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو جس کنویں کو، جس جگہ کو اللہ کے عذاب سے نسبت ہو گئی، اسے صحبت ملی، اس کا یہ اثر ہوا کہ اس جگہ کے پانی کے استعمال پر روک لگا دیا گیا۔ اب یہی اور ایک جگہ اور دیکھ لیں، ایک پیغمبر ہیں، بچے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، مکہ کے ایک حصے کو، مکہ شہر ہے، مکہ شہر کے ایک حصے کو ایک نبی کی ایڑی کی صحبت ملی، اور اس صحبت سے جو چشمہ پھوٹا وہ پانی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہو گیا۔ تو صحبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو صرف انسان ہی نہیں، در و دیوار کو بدل دیتی ہے۔ صحبت بڑی اثر پذیر چیز ہوتی ہے۔ صحبت ایسی چیز ہے کہ اگر انسان برا ہے اور نیک کی صحبت پائے تو نیک بن جاتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان پرہیزگار ہے، نمازی ہے،
رمضان میں روزے رکھا کرتا تھا، مگر اس کی صحبت بگڑ جائے اور بروں کی صحبت اسے مل جائے تو وہ بگڑ بھی سکتا ہے. اور دنیا میں اس کی ہزاروں مثال آئے دن ہم لوگ دیکھنا مشاہدہ کرتے ہیں. آپ بتائیں، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا فرزند کنعان بروں کی صحبت میں پڑ گیا. بروں کی صحبت، نبی کے گھر میں پیدائش ہونے کے باوجود صحبت بروں کی ملی تو وہ برا بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح نے عرض کیا ہے، اللہ یہ میرا لڑکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں ہے. اس نے بروں کی صحبت اختیار کی، اس کا کام غیر صالح ہو گیا، یہ غلط کی صحبت میں پڑ گئے، اس کا کام غلط ہو گیا. انہو لیس من اہلک، اس کا عمل غلط ہو گیا، اب یہ تیرے خاندان والا نہیں ہے، یہ تیرا اہل کا نہیں ہے. تو نبی گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود بروں کی صحبت نے اسے ایسا برا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس خاندان سے الگ گردانا. اور یہی آپ حضرت اصحاب کہف کا تذکرہ بھی قرآن شریف میں آتا ہے کہ کتا جس کا کام کیا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ کسی کی بھی روٹی پائے لے کے بھاگ جائے، کہیں بھی ہڈی ہو منہ مار دے، کسی کو دے کے بھوکنے لگے. بھوکنا، کسی کی روٹی لے کے بھاگ جانا، وہ نہیں دیکھتا کہ بڑھیا کی روٹی ہے کہ مالدار کی روٹی ہے. روٹی پاتا ہے چپکے سے لے کے بھاگ جاتا ہے، جس کو دیکھتا ہے بھوکنے لگتا ہے. اس کی عادتیں خصلتیں سب بری ہیں. مگر وہی کتا جب نیک لوگوں کی صحبت پاتا ہے، اصحاب کہف کی صحبت میں ایک کتا رہا تو اس کے بھوکنے کی عادت، جب وہ کتا نیکوں کی صحبت شروع کیا تو وہ اصحاب کہف کتے کو بھگاتے تھے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ رہا اور بھوکا تو بادشاہ کو خبر ہو جائے گی کہ ہم لوگ ادھر ہیں. مگر نیکوں کی صحبت کی تاثیر ایسا رہی کہ وہ بھوکنا بند کر دیا. اس کا کام یہ ہے کہ روٹی لے کے بھاگ جانا، مگر نیکوں کی صحبت کی تاثیر یہ رہی کہ اپنے مالک کے ساتھ چپکا رہا. تو نیکوں کی صحبت اس نے مسلسل اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ مقام دیا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا. اب قرآن کی اس آیت کی تلاوت نماز میں بھی ہو رہی ہے، خطبے میں بھی ہو رہا ہے، جہاں بھی آپ تلاوت کریں اب اس کی تلاوت ہو رہی ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ انسانی شکل میں وہ جنت میں اس کا داخلہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ برا انسان بھی نیکوں کی صحبت اختیار کرے تو نیک بن جائے گا. نیک انسان، اچھے گھر کا انسان، اچھے گھر کا بروں کی صحبت اختیار کرے تو برا بن جائے گا. ادنا درجے کا، اگر ادنا درجے کا ہے لیکن اعلیٰ درجوں کی صحبت میں بیٹھے تو وہ بھی اعلیٰ بن جائے گا. شیخ سعدی ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ نے فارسی زبان میں بڑی قیمتی کتابیں لکھی ہیں. گلستہ بوستہ، یہ درس نظامی جو ہم لوگ پڑھیں، درس نظامی، اس میں نصاب میں شامل بھی ہے یہ کتاب. تو انہوں نے صحبت کی تاثیر کے تعلق سے ایک مثال سے سمجھایا. ایک مثال سے انہوں نے نظم میں یہ بات لکھی ہے، میں آسانی کے لیے اسے اس کا ترجمہ سنا دے رہا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک اونچے مقام پر پھولوں کا بہت سا گلدستہ رکھا ہوا ہے. اونچے مقام پر پھولوں کا بہت سا گلدستہ رکھا ہوا ہے. پھر جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ہر گلدستے سے کچھ نہ کچھ گھاسیں بندھی ہوئی ہیں. گھاسیں بندھی ہوئی ہیں ہر گلدستے سے. انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ میں نے ان سے گفتگو کیا. انہوں نے کہنا میں نے گھاس سے پوچھا
اے حقیر ذلیل گھاس، تو گدھوں کی خوراک ہے، لوگ تجھے پاؤں کی طرح رونتے ہیں، اور تیرا یہ مقام ہو گیا کہ امیروں مالداروں کے قالین گنچوں دستوں پر تو جلوہ پھینکن ہے. تیرا مقام یہاں کہاں سے ہو گیا؟ گلابوں کے ساتھ تو بیٹھا ہے، چمپا چمیلی کے ساتھ تیری صحبت. تو گدھوں کی خوراک تھا، گائے بیل تجھے کھاتے تھے، انسان تجھے اپنے پیروں سے رونتا تھا، تیرا یہ مقام کیسے ہو گیا؟ تو گھاس نے زبان حال سے جواب دیا کہ سعدی ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، میں ذلیل ہوں، حقیر ہوں، مجھے پاؤں تلے روندا جاتا ہے، مگر تو مجھے تو یہ بھی دے، میں وہ معمولی گھاس نہیں ہوں، میں اس باغ کی گھاس ہوں جس سے یہ گلاب چنے گئے ہیں. مالک نے جس باغ سے گلاب چنا ہے، چن چن کر گلدستہ بنایا ہے، میں بھی اسی باغ کی گھاس ہوں جس باغ کے سینے کو چیر کر سینہ چیر کر یہ باغ کھلا ہے، اسی کے قدموں تلے میں بھی پلی ہوں. جہاں اس باغ نے فضاؤں کو معطر کیا ہے، اسی کے نیچے میں بھی رہی ہوں، میں نے بھی اپنی زندگی اس کے ساتھ قربان کی ہے، میں نے بھی اس کے ساتھ ایک مدت گزاری ہے. میرا یہ مدت گزارنا، میری یہ وفاداری، میری یہ صحبت کا صلہ ہے کہ جب پھولوں کو یہ اونچا مقام ملا تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ مقام مل گیا. تو ایک گھاس جس نے گلاب کی صحبت اختیار کی، تو جب گلاب کی رونمائی ہوئی، عزت بخشی گئی گلاب کو، تو اس کے ساتھ ساتھ گھاس کی بھی عزت بخشی گئی. تو یہ تمثیل یہ بات کو سمجھاتی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا معمولی انسان اچھے انسان سے، اعلیٰ کردار والے کی صحبت میں رہے تو وہ بھی اعلیٰ بن سکتا ہے، وہ بھی اعلیٰ بن سکتا ہے. صحبت بڑی اثر پذیر ہے، تیز اثر کرتی ہے. یہ تو ہم چند مثالوں سے، چند واقعات سے ہم نے اس کو، بلکہ قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھا کہ بہت اس کی تاثیر ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہماری صبح و شام، ہماری زندگی کس کی صحبت میں گزر رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ علماء جو ہے خود جو ہے دنیا دار بن گئے ہیں، علماء خود نہیں سدھرے ہوئے ہیں تو دوسروں کو کیا سدھاریں گے، ان میں بگاڑ ہے. یہ بول کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس طبقے کی بات کر رہے ہیں، عالموں ہی کو کیوں دوست دے رہے ہیں، بتائیں کہ کون سا طبقہ ہے. آپ سیاسی طبقہ لے لیں، آپ اسکول میں پڑھانے والے ٹیچروں کا طبقہ لے لیں، کالج میں پڑھانے والے پروفیسروں کو لے لیں، آپ ان کو لے لیں جو ملک کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اعلیٰ ذہن کے جو لوگ، آپ کورٹ کچہریوں کے جج کو لے لیں، آپ تجارت کرنے والے بزنس مین کو لے لیں، آپ کسی بھی طبقے کو لے لیں. اب بتائیں ہر طبقہ اپنی ذمہ داری کو وفاداری سے نبھا رہا ہے. ہر ایک طبقے میں زوال، نقصان، فراڈ، دھوکہ دڑی، خیانت کرنا ہر ایک طبقے میں عام بات ہے. جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں، انصاف نہیں کر رہے، ملک کے سیاستداں ہیں، انصاف نہیں کر رہے ہیں، تجارت پیشہ ہیں، اپنی تجارت میں انصاف نہیں کر رہے ہیں. تو پورا آوی کا آوا بگڑا ہوا ہے. آپ 50-100 طبقہ شمار کر لیں، کوئی ایک طبقہ ایسا بتائیں جو سچی دیانتداری، ایمانداری نبھا رہا. یہ عام بیماری ہو گئی ہے. جب سب بیمار ہیں تو کیا علماء طبقہ یہ کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوا؟ بیماری آئے گی تو اس کا اثر سب کو ہوگا. ایک حدیث میں نے سنائی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اسے منع کر دو، اس لیے کہ اگر نہیں روکو گے تو اس کا جب عذاب نازل ہوگا تو سب پر نازل ہوگا، سب پر نازل ہوگا.
ہر ایک اپنی ذمہ داری کو کما حق کو نہیں نبھا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کریں، ہر ایک غور کرے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو آپ اپنی زندگی کو جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی جن کے ساتھ گزرتی ہے، جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی شیئر کرتے ہیں، یا تو وہ اسکول کالج ہوتے ہیں پڑھنے کے زمانے میں، یا پھر نوکری ہے تو آپ کی جاب جہاں ہے وہاں، تجارت میں پیشہ ہے تو آپ کی دکانیں جہاں ہیں، کھانے کسی ہوٹل میں گئے، تفریح کرنے کسی پارک میں گئے، تو کیسے لوگوں سے آپ کی صحبت رہتی ہے، وہاں کون سی بات شیئر کی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کی جیسی صحبت ہوگی تاثیر ویسی ہوگی، تاثیر ویسی ہوگی. آپ تجارت پیشہ ہیں، تجارت کو فروغ دینا اچھی بات ہے، مگر تجارت کو فروغ دینے کے لیے آپ باتیں کون سی کر رہے ہیں؟ اپنے بزنس کو بڑھانا ہے، اس کے لیے کون سی راہ اختیار کر رہے ہیں؟ آپ اسکول پڑھنے گئے، نام تو اسکول ہے، علم حاصل کرنا ہے، مگر وہیں آپ کو ایسی صحبتیں بھی ملیں گی جس سے بچنا نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو، اپنے دوست کو، اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو بہت کنٹرول سے رکھ رہے ہیں، پھر بھی آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آپ جیسے انگلی کو حرکت دیتے ہیں اس میں ایسی صحبتیں آپ کو ملیں گی جو مہلک ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں. مطلب ہلاک والی صحبتیں یہ زیادہ ہو گئی ہیں. ہر طرف سے اسلام کچھ حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے کہیں بھی آپ جائیں اسلام مخالف صحبت آپ کو ملے گی. یہ تو عام ہے، اوپر سے اندر سے بھی بیماریاں ہیں، جیسے نفس، شیطان، دنیا. نفس جانتے ہیں؟ نفس ایسی ہے جیسے ایک محاورہ ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. یہ گھر میں گھسا ہوا چور ہے، گھر میں گھسا ہوا. اگر گھر ہی میں کوئی چور ہو جائے، جیسے آپ 10 لوگ رہ رہے ہیں، رشتے دار بھی رہتے ہیں، تو اس میں سے کوئی اگر ایک چور ہو، سمجھ میں نہیں آتا کیسے کہاں سے سامان غائب ہو رہا ہے. نفس ایسے ہی چور ہے، دل میں گھسا ہوا ہے، اور وہ اپنی رودات، اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اور آپ چاہتے بھی پورا کریں. وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، آپ کے اندر ہی گھسا ہوا ہے. یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا. گھر کا بھید دیا وہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. اور شیطان تو کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں چیلنج کرتا ہے، حملے پر حملہ کرتے جاتا ہے، اور ہم اس کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کے الگ حملے ہیں، اور یہ بری صحبتیں. غور کریں، اگر صحبتیں بری ہیں، زیادہ ہیں، چاروں طرف سے ہیں، تو اس کے دفاع کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جتنی زیادہ برائیاں حملہ آور ہیں، اس کو روکنے کے لیے اسی طرح آپ کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے. آپ صبح اٹھتے ہیں، بس پر جاتے ہیں، بری صحبت. جاب کرنے جاتے ہیں، بری صحبت. 12 بجے لنچ لیتے ہیں، بری صحبت. عصر کے بعد جو چائے کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں، اطمینان بخش باتیں نہیں، بری صحبت. گھر میں آئے، نیوز چینل کھولا، پروگرام دیکھے، یا کچھ بھی اور خبریں معلوم کی، اس میں بھی اچھی تاثیر نہیں. اور برائی پھیلانے والے اس کا بہت کثرت سے استعمال بھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ مان لیں کوئی آپ پر جو ہے 100 گن لے کے اٹیک کرے، آپ کے پاس ایک ہی گن ہے، تو ایک گن سے کیا کر سکیں گے 100 گن والوں کا؟ اگر آپ کا مقابلہ کرنا ہے تو کم سے کم تو برابر تو ہونا ہی. اور اگر مقابلہ جیتنا ہے تو آپ کو زیادہ ہونا چاہیے. آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ آج کل تو ترقی ہو گئی ہے کہ اگر آمنے سامنے کی لڑائی کو مانا ہی نہیں رہ گئی، آپ کو فضائی حملہ کر دیا جائے گا. میزائل ہے، پھر ایک سے ایک طیارے ہیں جسے بم گرائے جاتے ہیں، اور آپ کے پاس گن ہے تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے.
آپ اپنی زندگی کا معائنہ کریں کہ آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے کن لوگوں کی صحبت میں گزر رہی ہے. آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ پر اٹیک کیا جا رہا ہے، وہاں پر اٹیک کیا جا رہا ہے. تو بچنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس سے اچھی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. آپ کو ٹی وی کے ذریعہ اٹیک کیا جا رہا ہے، آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعہ اٹیک کیا جا رہا ہے، آپ کو موبائل کے ذریعہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اور آپ صرف کوئی ایک محفل، کسی ایک محفل میں شامل ہو جا رہے ہیں، یا پھر صرف مسجد 5 وقت جا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ طاقتور تو وہ ہے جو اپنا اثر صحبت میں ہوتا ہے، کہ جو زیادہ اثردار ہوگا، قوت والا ہوگا، وہ اپنا اثر دکھائے گا. آپ کی صبح شام مارکیٹنگ، کمائی، سب کچھ جو ہے دنیا دار سے متعلق ہے. اور آپ نیک صحبت کے تعلق سے زیادہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیا، جمعہ میں کوئی واعظ سن لیا، یا کہیں آپ کے شہر میں کوئی محفل ہو رہی ہے ہفتہ واری، مہینہ، تو آپ شرکت کریں گے. کیا اتنا کافی ہو جائے گا؟ کوئی بھی بچہ ایسے انگلی گھماتا ہے تو اس کی صحبت شروع ہو جاتی ہے. گندی صحبت بھی ملتی ہے، بیکار صحبت بھی ملتی ہے، فضول صحبت بھی ملتی ہے جس کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے. وقت گزاری کے لیے بھی بہت سے ایسے پروگرام ہیں، آپ وقت گزار رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس میں. تو کم سے کم ان بچوں کو تو ایسا ملنا چاہیے کہ ایسے انگلی گھسائیں تو وہاں وہی ان کو نیک صحبت مل جائے. ٹی وی کھولیں تو وہی ان کو نیک صحبت مل جائے. بازار میں اگر نہیں نیک صحبت مل رہی ہے تو کم سے کم گھر میں تو ایسا ماحول ہو، تو اس کے دفاع کے لیے کم سے کم نیکوں کی صحبت بڑھانے کے لیے ہر ایک لائن میں، ہر ایک موقع پر، ہر ایک پر نیک صحبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. نیک صحبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی توفیق دے. آپ اگر اپنے زمانے کی اثر کو دیکھ رہے ہیں تو آپ غور کریں کہ آپ کا زیادہ ٹائم جو گزرتا ہے وہ آپ کو اسلامی پیغام نہیں دے گا. آپ کو کمانا ہے، کمانے کا گول ضرور بتائے گا، لیکن بہت سا طریقہ ہوگا کہ اسلام نے اس کو منع کر دیا. اسلام نے اس کو، اور جب آپ کی صحبت زیادہ ہو جائے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ خود سوال کریں گے. ابھی ایک میں کہیں سن رہا تھا، اچھا، تو وہ لوگ جو ہے اپنے ماں باپ سے سوال کر رہے ہیں کہ شراب پینا کیوں منع کر دیا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلم کھلا اس کو حرام قرآن مجید میں آیا ہے، مگر ان کی صحبت بروں کی ملی. بروں نے بتایا اس میں کیا خرابی ہے. اب اس کی صحبت اس پر ایسی رچ بس گئی، وہ اپنے ماں باپ سے گھر میں پوچھتے ہیں کہ کیوں اسلام میں شراب منع کر دیا گیا. یہ بری صحبت کا اثر ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ بری، آج سوال کر رہے ہیں. ایسے ہی اپنے ہندوستان میں بھی ہمارے بچے جو بہت سے سوالات ان کے ذہن میں ہیں جو اسلام کے تعلق سے وہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جہاں رہتے ہیں، جہاں دوست احباب جو اسکول کالج کا ملتا ہے، وہ اسلام مخالف ان کی باتیں بتاتے رہتے اور ہمیں اسلامی باتیں بتانے والا، اسلام پسند لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ ہمارا کم ملتا ہے، تو اس کا اثر ہمارے دل و دماغ میں کم ہوتا ہے. اور وہ ان کی صحبت ایک سوال بن کے ہمیں کھٹکتی رہتی ہے. جب کوئی ملا، بڑا بزرگ ملا، تو ان سے سوال کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کو قید کیوں کر دیا گیا، عورتوں کو قید کیوں کر دیا نقاب میں. انہیں نقاب کی خوبیوں والوں کی صحبت نہیں ملی. بہت لوگ تو اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اسلام پر چلنا بڑا دشوار تک ہو گیا ہے. جسے کسی چیز کی لذت نہ ملے نا، تو وہ یقیناً اس کو حلق سے اتارنا دشوار ہوتا ہے. اسے حلق سے اتارنا، بہت سے ایسے پھل جو علاقائی ہوتے ہیں، ایک علاقہ میں ہوتا ہے، دوسرے علاقہ میں نہیں ہوتا ہے. تو جس علاقہ میں ہوتا ہے اس علاقے کے لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں اور بہت شوق سے کھاتے ہیں، بہت
دوسرے علاقے میں نہیں اس کی پیداوار ہے تو دوسرے علاقہ والے بولتے ہیں کیسے کھاتا ہے اس کو. یہ ہے کہ نہیں؟ بہت سی غذائیں ایسی ہیں جس کو کسی علاقے میں کثرت سے اس کی پیداوار ہے, وہ لوگ کھاتے ہیں, ان کو اس کی لذت معلوم ہے. دوسرے علاقے میں اس کی پیداوار نہیں, جنگلی ہے یہ کھاتا ہے. تو جب تک کسی چیز کی حقیقت لذت سے انسان واقف نہیں ہوتا ہے تو وہ اعتراض کر جاتا ہے. اسلام کی لذت سے آج ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. قرآن کی تلاوت میں کون سی لذت ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں. آپ ایک دیکھ لیں, آج ہم اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک کھیل آج بہت ہندوستان میں معروف ہو گیا کرکٹ. چاہے آپ کھیلے یا نہ کھیلے اس کی لذت دل و دماغ میں چھائی رہتی ہے. نہیں کھیلنا ہے تو کم سے کم دیکھنا ہے, وہاں پر کھیل ہو رہا ہے کھڑے ہو جاتا ہے انسان. ٹی وی پر ہو رہا ہے پورا 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ برباد کر دیتے ہیں. اس کی ایک لذت سمجھ میں آتی ہے تو اس کی خواہش بھی ہوتی ہے, ایک خواہش اور ایک لذت. آج ہم قرآن کی تلاوت کی ہمیں خواہش بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کی لذت سے بھی واقف نہیں ہے. نماز پڑھنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی ہے, اس کی لذت سے بھی واقف نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جو ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جنہوں نے اپنی صحبت کی لذت سے ہمیں آشنا کرا دی. جیسے کہ اس علاقے میں پیداوار ہی نہیں ہوتی ہے, اس کی لذت سے واقف ہی نہیں ہے. قرآن کی تلاوت میں یہ لذت ہے کہ انسان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو سکھایا ہے لذت کے حصول کا طریقہ. ایک حدیث آج میں پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ میں سورہ تکاثر پڑھ رہا ہوں, الہاکم التکاثر, میں قرآن سنا رہا ہوں تمہیں, اور تم میں سے جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ کس لذت سے پڑھ رہے ہیں, کس لذت سے پڑھ رہے ہیں. جب نبی کریم نے تلاوت کی تو کچھ لوگ روئے اور کچھ لوگوں سے نہ ہو سکا. تو عرض کیے یا رسول اللہ, ہم بہت کوشش کی کہ روئیں مگر نہ ہو سکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پھر پڑھ رہا ہوں. دیکھیے لذت, نبی کی صحبت میں رہتے رہتے لذت کیسے حاصل کی جاتی. نبی نے فرمایا میں پھر پڑھ رہا ہوں, اگر تم سے رونا نہ ہو سکے تو رونے کی طرح منہ بنا لینا, رونے کی طرح منہ بنا لینا. تو قرآن کی تلاوت جہاں ہوتی ہے اس صحبت میں ہم نہیں بیٹھتے تو ہمیں اس کی لذت سے ہم اس کے واقف نہیں, ہمیں خواہش نہیں ہوتی قرآن کی تلاوت کی. ہم نے صحبت اختیار کی دوسری کتابوں کی تو اس کی لذت ہمیں معلوم ہے, دوسرے نالج کی تو اس کی لذت ہمیں معلوم ہے تو ہمیں اس کی خواہش ہوتی ہے. نماز کی بھی وہ 5 وقتہ کی پابندی کی نہایت کمی اپنے ہندوستان میں. نماز میں کیا لذت ہے, بہت دفعہ نماز بھی انسان کو بوجھ محسوس کرتا ہے کہ جلدی ہو, چھوٹی قرت ہو, اس کی لذت سے واقف نہیں ہے. اس کی لذت یہ ہے کہ ایک حضرت علی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی جنگ میں آپ زخمی ہو گئے, تیر پیوست ہو گیا آپ کے پیر میں, لوگ نکالنا دشوار ہوا, بہت سخت زخم لگا. تو حضرت علی نے کہا کہ جب میں سجدے میں رہوں تو میں سجدے کی لذت میں مست رہوں گا, تم لوگ نکال دینا. تو ہمیں نماز کی لذت نہیں معلوم ہے, اس کی خواہش نہیں ہوتی. قرآن کی تلاوت کی لذت نہیں معلوم ہے, اس کی خواہش نہیں ہوتی. نیکی بتانے میں کیا لذت ہے, لوگوں کو برائی سے روکنا اس میں کیا لذت ہے, ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ ایسے ماحول میں, ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی نیکی سے روک نہیں رہا, نیکی کی تعلیم نہیں کر رہا, برائی سے روک نہیں رہا, نماز کا قیام نہیں کر رہا ہے, انفاق فی سبیل اللہ کم ہو گیا ہے. تو اس کی لذت سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنا موبائل کھولتے ہیں تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں, وہاں نغمگی گانے ہوتے ہیں, وہاں کچھ اور خبریں بتائی جاتی ہیں. وہاں اگر ہم قرآن کھولیں اور ہمیں بار بار ہم قرآن کھولیں تو ہمیں جنت کی خبر معلوم ہو, آخرت کی خبر معلوم ہو, قیامت کی خبریں معلوم ہو, رسول کی خبر معلوم ہو,
انبیاء کی خبریں معلوم ہوں، پرانی وہ قومیں جو اپنی ظلم کی بنا پر، نافرمانی کی بنا پر ہلاک ہوئی، عذاب میں مبتلا ہوئی، جب ہمیں ان کی خبر معلوم ہوگی ہمارا دل دہل جائے گا اور دھیرے 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 اس میں کیا لذت ہے ہم اس سے آشنا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اپنے موبائل میں آپ قرآن کی تلاوت کو سجائیں، اپنے موبائل میں واعظ کی محفلیں سجائیں، اس میں ایسی باتیں رکھیں، اپنے نیٹ پر اسی کا یوز کریں تاکہ آپ اس کی لذت سے شاد کام ہو سکیں، وہ لذت آپ کو مل سکے۔ آج ہم اس سے دور ہیں تو ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، ہم سوال کر دیتے ہیں، اور یہ وجہ یہ ہے کہ نیکوں کی صحبت ہم میں کم ہو گئی، نیکوں کی صحبت ہم میں کم ہو گئے۔ ہم ایسی نوکری تلاشیں جہاں نیکوں کی صحبت ملے، ایسوں کے پاس بیٹھیں جہاں نیکوں کی صحبت ملے، ایسی محفل کو تلاشیں۔ ارے ہم کیا، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں وہ لذت ہے کہ فرشتے جو ہے، فرشتے تلاشتے رہتے ہیں، فرشتے اگر کسی بھی فرشتے کو اللہ کے ذکر کی محفل مل جاتی ہے تو اپنے ساتھی فرشتے کو آواز لگاتا ہے کہ آؤ یہاں اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، اس محفل میں آ جاؤ۔ ہم بھی دوست کسی محفل کو دیکھ کر اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں وہ کون سی محفل ہے؟ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس شہر میں کوئی نئی فلم آئی ہے، وہاں ایک محفل ہوگی، تو ہم اپنے دوست سے شیئر کرتے ہیں آج اس ہفتے جو ہے یہ آئی، آ جاؤ۔ کوئی اور بھی پروگرام، دنیاوی پروگرام ہو رہا ہے، ارے وہ فلاں آ رہا ہے تم بھی آ جاؤ، شیئر کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی لذت معلوم ہے۔ ہماری صحبت اتنی زیادہ ہوئی، اتنی بروں کی صحبت اتنی زیادہ ہوئی، اس کی صحبت رچ بس گئی۔ نیکوں کی صحبت اتنی کم ہوئی کہ ہمیں وہ چیز بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اگر اس سے نکلنا ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا، اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سکھایا کہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلا، اور سیدھے راہ کے لیے کیا بتایا؟ سیدھے راہ پہ چلا، سیدھے راہ کا مطلب بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کا راستہ، جن پر اللہ کا ان لوگوں کا راستہ، ان کے پاس جاؤ، جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کی صحبت اختیار کرو۔ غیر المغضوب، جن پر اللہ کا غضب ہوا، غیر نہیں، ان پر نہیں، ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے ان کی صحبت نہیں اختیار کرو۔ سورہ فاتحہ میں آپ غور کریں تو یہ صحبت کا مسئلہ ہے۔ تم سیدھا راستہ تلاش کرو، سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ من النبیین، انبیاء، ان کے خلفاء جو ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، والشہداء والصالحین، صالحین کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ نے نہیں کہا من الاغنیاء، مالداروں کی صحبت اختیار کرو، اللہ نے کہا من الصالحین، جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، جن کا دل صاف ہے، جو عمل صالح کے پابند ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو۔ ان کی صحبت ہی سے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور اللہ نے بلکہ کہا جن پر میرا غضب ہے، جو یہود و نصارہ کی قوم میں سے ہیں، یا منکرین رسالت ہے، منکرین خدا ہیں، ان کی صحبت میں نہیں رہو، ان کی صحبت سے بچو۔ اگر ضرورت ہے، بغیر ان کے پاس جائے آپ کے رزق کا حصول نہیں ہوتا ہے، تو آپ جس مقصد کے لیے ان سے مل رہے ہیں آپ کے ذہن میں رہے ہمارا معاملہ ان سے اپنا سامان بیچنے کا ہے، ہمارا معاملہ ان سے سامان لینے تک کا ہے، ان کی بات، ان کی صحبت لینے کا نہیں ہے، ان کی بات قبول کرنے کا نہیں ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اس کے لیے ہم جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، نیکوں کی راہ لو، نیکوں کی راہ، اس راہ پہ چلنا ہے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ لیکن ہمارا کلچر ایسا بن گیا ہے، معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ ہمارا زیادہ ٹائم، ہمارا زیادہ وقت جو ہے گزرتا ہے دنیا داروں کے ساتھ،
اور اس کی لذت ہم میں رچ بس گئی ہے، اور اسلام کی خوبی، اسلام کے کمالات سے ہم جو ہے ناشنا ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے دوست کہ اپنے آپ غور کریں کہ ہمارا 24 گھنٹہ جو گزر رہا ہے اس میں سے کتنا وقت ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کی صحبت میں دیا ہے، کتنا وقت دیا ہے۔ آج کل تو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے تب بھی صحبت، آپ کسی بھی دیش، عرب، عجم، ایران، جاپان، کہیں بھی آپ ہیں، وہاں والوں کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ کسی بھی دیش میں اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس نے ایسا انتظام کیا ہے کہ میری صحبت دوسرے ملک والے بھی ان کی صحبت اختیار کریں۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے ایسا استعمال بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے واعظ، اپنی باتیں، قرآن کی تلاوتیں، تفسیر سب نیٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ وہ صحبت اختیار کریں۔ جب آپ صحبت اختیار کریں گے دھیرے دھیرے قرآن کی لذت ملے گی، نماز میں جو مزہ ہے وہ ملے گا۔ آپ کسی بھی بزرگ سے ملیں، اپنے پیر کے پاس جائیں تو ان سے پوچھیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ یاد ہی نہیں آتا، آپ مجھے ترکیب بتائیں کہ مجھے اپنی نماز میں خدا کیسے یاد آئے۔ نماز میں جو لذت حضرت علی کو تھی، کم سے کم ان کی سنت پر پیروی کرنے کے لیے ایک نماز تو ایسی مل جائے زندگی میں۔ آج ہم ایک پارہ پڑھتے ہیں، اوب جاتے ہیں۔ وہ بھی پڑھنے کا انداز جو ہم لوگ ہندیوں نے سیکھا ہے، مطلب تجوید کی رعایت، تجوید تو ہم لوگ بہت کم ہی واقف ہے، مدرسہ جانے والے ہی تھوڑا وہ سیکھ پاتے ہیں۔ جو مدرسہ میں باضابطہ نہیں جاتے، گھروں میں پڑھتے ہیں یا مسجدوں میں پڑھتے ہیں تو واقف ہی نہیں ہوتے۔ اگر اس اصول سے دیکھا تھا، اصول تجوید سے، تو غلط پڑھتے ہیں اور بسا اوقات نماز بھی نہیں ہوگی، بہت سی صورتوں میں نماز بھی نہیں ہوگی، اگر معنی میں فساد ہو جائے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ تو معاملہ نماز کے قبول اور نہ ہونے کا اللہ کے سپرد ہے، اللہ جس کی چاہے نماز قبول کرے، مگر انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اگر وہ ادائیگی تک ہے تو کم سے کم اس کی ادائیگی کو درست کرے۔ اور اللہ نے جب قرآن نازل ہماری ہدایت کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے بنتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اچھا اتنا ہی نہیں، اب دیکھیں اللہ کا انداز، دیکھیں کتنا پیارا انداز میں اللہ بندوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ابھار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت لینے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن ہمیں جو ہے آواز دے رہا ہے۔ سورہ قمر کی یہ آیت ہے، اور سورہ قمر میں یہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے۔ کیا مرتبہ آئی ہے؟ 4 مرتبہ آئی ہے، ایک سورت میں 4 مرتبہ اللہ فرما رہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ اور ہم قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ سخت سمجھتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مقام کے پھل سے ہم واقف نہیں ہیں، دوسرے جگہ کے کسی پھل سے، کسی غذا سے ہم واقف نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں وہ لوگ، اس کی لذت سے واقف نہیں۔ مثال میں ایک دے دوں، دیکھیے یہاں جو ہے ایک چاول کثرت سے لوگ کھاتے ہیں جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس چاول کو؟ کھنڈا۔ کھنڈے کو بہت پسند سے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ چھتیس گڑھ یہی بات بتاؤں، ہمارے بہار میں جہاں میں رہا ہوں اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ اس کو کیا؟ ایک دم برا سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ کھانے کی چیز نہیں تصور کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ موسم علاقہ کی بات ہوتی ہے۔ اب ایک چیز کو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے وہاں لوگ محبوب سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اسی کو بناتے ہیں، اسے خوب کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں۔ میں تو دیکھا کہ لوگ بولتے ہیں یہی والا مجھے چاہیے، اور یہی میں اب جہاں رہتا ہوں، جہاں میری پیدائش ہے، وہ لوگ اسے مایوب سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے
کہ اس کا استعمال انہوں نے کثرت سے کیا، شروع سے کیا، انہوں نے نہیں کیا، بچا، تو اس کی لذت سے یہ واقف ہے، وہ واقف نہیں ہے۔ جس کی صحبت ملی وہ اس کی لذت سے واقف ہے، دوسرے کو صحبت نہیں ملی تو اس کی لذت سے واقف نہیں ہے۔ آج اللہ فرما رہا ہے قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ جو قرآن سے قریب ہوگا اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے آسان انداز میں ہمیں قرآن کو سمجھایا ہے، کتنے آسان لفظوں میں دین کو سمجھایا ہے۔ عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، جو عربی زبان میں جو سب سے آسان ہو سکتا ہے، سب سے آسان وہ الفاظ قرآن کے ہیں، سب سے آسان لفظوں میں۔ بھائی عربی ایک زبان ہے، وسیع پذیر زبان ہے، انگریزی زبان کے بعد دوسرا مقام ابھی موجودہ ہے۔ عربی زبان والوں کو، یہ عرب والوں کو فخر تھا کہ ہم لوگ زبان والے ہیں اور باقی جو عرب کے علاوہ سب گونگے، ان کو بولنا آتا ہی نہیں، ان کو بولنا، وہ ایک ہی مرتبہ میں ہزار شعر کہہ دیتے تھے، اتنی زبان دانی تھی۔ ایک ورڈ کو بتانے کے لیے ان کے پاس، جیسے ان کو بتانا ہے یہ مائک، تو اس کے لیے ان کے پاس 100 ہزار الفاظ ہوتے تھے۔ ایک گھوڑا کو بتانے کے لیے ان کے پاس 500 الفاظ ہیں، ایک بڑھیا کو بتانے کے لیے بہت زیادہ الفاظ ہیں۔ تو وہ لفظ کے تو بازیگر ہیں، لفظوں سے کھیلنے والے ہیں۔ تو جو لفظوں سے کھیلنے والے، جن کی زبان میں وسعت ہے، اس کے باوجود قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت سہل انداز میں پیش کیا ہے، اور خود اس نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، ہم نے تو نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، مگر ہم قرآن سے قریب نہیں ہیں، اس کی صحبت ہمیں نہیں ملی، تو ہم کہتے ہیں بہت مشکل ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، ہم اس سے دور ہیں، ہم اس سے کیا ہے؟ دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن سے قریب ہونے کی توفیق دے۔ قرآن کی جو لذت ہے، جو قرآن کی لذت ہے، اس کی ہم طالبی نہیں ہیں دوستوں، ہم چاہتی نہیں۔ اگر ہم انسان اگر طلب کرے تو بولتا ہے کہ ہم چاند پر چلے گئے، اگر کوئی نہیں چاہتا جانا تو کوئی جا سکتا؟ انسان نے چاہا کہ مجھے جانا ہے تو وہ گیا، ہاں وہ گیا۔ انسان تو کوشش کا سمندر ہے یار، جو چاہتا ہے، جس کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ویسی طاقت ودیت کر دیتا ہے۔ قرآن کی جو لذت ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں، قرآن ایک کتاب ہے، کتاب کو مطلب جسے پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ آپ اپنی زندگی میں قرآن کتنا پڑھے ہیں، کتنا سمجھے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسری کتابیں آپ نے کتنی پڑھی ہیں اور کتنی سمجھی ہیں، چاہے وہ کتاب آپ کی کوئی بھی ہو، نصاب کی ہو، اسکول کی ہو، کالج کی ہو، دل بہلانے کے لیے ہو، نالج بڑھانے کے لیے ہو، جیکے کے لیے ہو، کسی بھی چیز کے لیے آپ خود جائزہ لیں کہ آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے، دوسری کتابیں کتنی پڑھی۔ آپ اسی رزلٹ پر آئیں گے کہ میں نے جس کتاب کو، جس فن کو، جس چیز کو زیادہ پڑھا ہے، اس کا نالج مجھے زیادہ ہے اور اس میں مجھے مزہ بھی آتا ہے، بار بار پڑھتا ہوں اور زیادہ پڑھتا ہوں۔ کاش ہمیں قرآن کی صحبت ملتی، زیادہ پڑھتا تو ہمیں اس کی تلاوت کی لذت بھی ملتی اور خواہش بھی ہوتی، اور کیا ہوتی؟ خواہش بھی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن سے قریب ہونے کی توفیق دے، جہاں قرآن کی باتیں ہوں وہاں جانے کی توفیق دے، جہاں قرآن کی تعلیم ہو۔ نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے اچھا وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے وہ تم میں سب سے اچھا ہے، اور جو سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ اچھا عمل اور اچھا بننا، اچھا جس کو نبی نے بتایا وہ قرآن سیکھنے سکھانے والے کو بتایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ سیکھنے کے زمانے سے اوبر ہو گئے۔ آپ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کب قرآن سیکھا؟ بچپن میں۔ عمر فاروق نے کب سیکھا؟ عثمان غنی نے کب سیکھا؟ مولا علی نے کب سیکھا؟ صحابہ بچپنے سے انہوں نے سیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر 2 سال کے بڑے تھے یا چھوٹے؟ ہاں مان لیں تو قرآن نازل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی۔ کب؟ جب 40 برس تھی تب کب سیکھا؟ بچپن میں سیکھا۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سیکھنے کی عمر میری ختم ہو گئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا حضرت ابو بکر صدیق خالی پیلی تھے گا، ان کا کوئی کام نہیں تھا؟
بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے خالی پیلی تھے. ایک سبب یہ ہوتا نا، ایک تو عمر چلی گئی، دوسری کی ہم خالی پیلی تھوڑی بال بچے والے ہیں، وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. یار نہیں، آپ سیکھنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذمہ داری بھی کے لیے بھی وقت میسر کرا دے گا، اور سیکھنے کے لیے بھی وقت نکال دے گا، سیکھنے کے لیے بھی وقت نکال دے گا. وجہ یہی ہے کہ ہمیں دوری، نفرت، بھاری یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے دور ہیں، اس کی لذت سے شادکام نہیں ہیں، اس سے قریب نہیں ہیں. جب قریب ہوں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ تو بہت آسان اللہ نے نازل فرمایا، اور دل کرے گا کہ بار بار پڑھیں اور پڑھیں، زیادہ پڑھیں. قرآن مجید تو اتنی جامع ترین کتاب ہے کہ جس نے جس اعتبار سے غور کیا، جو جس فن کا ماہر تھا، اگر وہ نحو کا ماہر تھا تو اس نے کہا کہ قرآن مجید میں نحو کے مسائل بے شمار ہیں. کوئی صرف کا ماہر تھا، اس نے کہا قرآن میں تو صرف صرف کے مسائل ہیں. کوئی اگر ماء نجوم کا ماہر تھا، اس نے کہا قرآن مجید میں تو ماء نجوم کے علوم بہ رہے ہیں. کوئی سائنسی علوم میں ماہر تھا تو اس نے کہا سائنسی علوم کی اس میں دریا بہ رہے ہیں. کوئی فصاحت بلاغت کا امام تھا تو اس نے کہا تو قرآن تو فصاحت و بلاغت کا علم بردار ہے. یعنی انسان جس نوعیت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو قرآن میں وہ بھرمار ہے. جس نوعیت سے جو دیکھتا ہے، کسی مفسر نے دیکھا تو کہا کہ قرآن میں تو بہت وضاحتیں ہیں، کسی کلامی نے دیکھا تو اس نے کلام کی بے شمار دلیلیں ہیں. جو جس انداز سے دیکھتا ہے اسے ویسی اس کی خوبیاں بے شمار وضاحت کے ساتھ. کوئی صوفی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس میں تو صوفیوں کا نہایت گرما اس میں بھرا ہوا ہے. اگر آپ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، آپ اس نیت سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بزنس کا سب سے اچھا طریقہ تو اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ اسی لیے پریشان ہیں کہ ہم بزنس نہیں کر پائیں گے، کما نہیں پائیں گے. ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں، یار ہماری تجارت ڈوب رہی ہے، بتاؤ کیسے کیا کریں، تم نے کیسا کیا تھا. اگر یہی کام ہم قرآن سے پوچھ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن تو میں تو سب سے اچھا طریقہ بتایا ہوا، سب سے نفع بخش طریقہ بتایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک چیز آپ جانیں، یہ جتنی بھی خرابیاں ہمارے اندر ہے وہ ہے ہم نے اپنی جو زندگی ہے اس کو آپ ضرور غور کریں کہ ہمارا 24 گھنٹہ زیادہ دنیا داروں کے پاس ہے یا نیکوں کے پاس ہے. اگر زیادہ جس کے پاس ہوگا تو قوت میں زیادہ ہو گیا، اس کا اثر ہوگا. تو آپ دھیرے دھیرے سمیٹیں اس کو، دھیرے دھیرے نیکوں کی صحبت کو بڑھائیں، تب آپ کو نیکی کا کمال اور نیکی کا اثر اور نیکی کی لذت آپ کو معلوم پائے گا. آج کی تقریر کا میرا خلاصہ یہی ہے کہ آج جو ہم نے اپنی صحبتیں دنیا داروں میں بڑھا لی ہے، کسی بھی محفل کی ہو، کسی بھی نوعیت سے، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر طبقہ جو ہے وفاداری سے دور، دیانتداری سے دور اور خیانت سے قریب، ظلم سے قریب، فراڈ سے قریب، دھوکہ دھڑی سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اللہ نے جب ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی نمونہ چاہیے، آئیڈیل چاہیے، کوئی چاہیے تو کہا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی سے بہتر کوئی اچھا آئیڈیل ہی نہیں ہے. اچھا رسول اللہ ایسے نبی ہے، ایسے رسول ہے واحد جو صرف ایک قوم، ایک طبقہ، ایک قبیلہ کے لیے نہیں. نبی سے بھی پہلے بے شمار نبی آئے، رسول آئے، مگر ہر کوئی کسی نہ کسی شہر کے لیے ہوتا تھا، کسی قوم کے لیے ہوتا تھا، کسی طبقہ کے لیے ہوتا تھا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ایک شہر میں کئی نبی ہوتے تھے، ایک ایک شہر میں کئی نبی ہوتے تھے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واحد نبی ہیں جو ایک وقت میں سارے عالم کے لیے نبی ہیں، سارے لوگوں کے لیے نبی ہیں. اور صرف یہی نہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. آپ کا فیض تو قیامت قائم ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا. ایسے نبی ہیں. اللہ قرآن مجید میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالم کے لیے رحمت، للعالمین نذیرا، تمام عالم کے لیے ڈر سنانے والے ہیں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا یا ایھا الناس
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو، اے مومنوں نہیں، اے لوگو، اے بنی انسان آدم کی اولادوں، تمام لوگ، انی رسول اللہ علیکم، تم سب کے لیے، جمیعا علیکم، تم سب کے لیے میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، سب کے لیے۔ جو سب کا رسول ہو اس سے اچھا آئیڈیل کس کی زندگی میں ملے گی، کس کی زندگی؟ اور پھر آپ دوسرے نبی کا دیکھیں تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئیڈیل آپ بنانا چاہتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اب کوئی میاں بیوی چاہے کہ ہم شادی کریں تو ہم آئیڈیل کس کو بنائیں؟ تو حضرت عیسیٰ کو بنا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی آفاقی ہے، عالمی ہے، عالمی، اور ایسی ابدی ہے، ہمیشہ قیامت تک کے لیے۔ نبی کریم کی بعثت آج سے 1400 برس پہلے ہوئی، مگر وہ زندگی آج بھی ہمارے لیے لائق عمل ہے۔ آپ بولے گا وہ تو پرانی زندگی تھی، آج کی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل گیا ہے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے لائق عمل ہے، اور ہر موقع پر، ہر لمحے پر آئیڈیل کا کام ہے، ہر موقع کے لیے، ہر ایک طبقہ کے لیے، ہر ایک طبقہ کے لیے، مزدور طبقہ ہے اس کے لیے بھی، امیر طبقہ ہے اس کے لیے بھی، غریب طبقہ ہے اس کے لیے بھی، تجارت پیشہ طبقہ ہے اس کے لیے بھی، اگر خاندانی لوگ ہیں اس کے لیے، ہر ایک طبقہ کے لیے نبی کی زندگی میں آئیڈیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کی زندگی، نبی کی سیرت سیکھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، دینی کاموں کی طرف لپکنے کی توفیق دے، ایسا لپکے کہ کم سے کم اس کی خواہش ہونے لگے۔ کیا ہونے لگے؟ جب خواہش ہونے لگے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا مزہ مل رہا ہے، اس کا مزہ مل رہا ہے۔ آپ کو خواہش ہے کہ نہیں کسی کام کی؟ جیسے کہ ابھی محفل میں آ گئے یا نماز بھی پڑھیں گے تو اس کے بعد ذہن میں ہوگا نماز کے بعد کیا کرنا ہے۔ اگر وہ ریگولر ہے، آپ کا ڈیلی ہے، تو اس کی خواہش ہے اپنی، اس کی لذت سے واقف ہیں آپ، اس کی لذت سے واقف ہے۔ ایسی آپ کے دل میں اسلامی باتوں کی لذت ہونی چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ جب خواہش ہونے لگے گی تو سمجھے کہ لذت پیدا ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔